ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج ہم سورہ بقرہ کی 30ویں آیت سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ابتدا کرتے ہیں، اور جیسا کہ کل بھی میں نے اختتام پہ کہا کہ یہ قصہ آدم و ابلیس ہے، جو کہ یہاں سورہ بقرہ کے اندر ہمارے پاس پہلی دفعہ، جب ہم مصحف کی ترتیب سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پہلی دفعہ ہمارے سامنے آیا ہے، لیکن کل 7 مرتبہ یہ قصہ جو ہے قرآن کے اندر ریپیٹ ہوا ہے، اور ہر دفعہ بالکل ایک نئے اسلوب کے ساتھ اس میں کوئی نیا لیسن، کوئی نئی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے اپنے ابتدائی جو پروگرام تھا، انٹروڈکٹری پروگرام، اس کے اندر بھی میں نے آپ کو ایک چیز تو بالکل مطلب سمجھانے کی جو میری طرف سے کوشش تھی وہ یہی تھی کہ یہ جو ترتیب ہے، یہ جو ڈیوائن سیکوینس ہے اللہ تعالیٰ کا، جو آرگنائزیشن ہے قرآن کی، تو اس کے اندر ہم تدبر کرنے کے لیے خاص طور پہ جو ایک اہم ٹپ سمجھ لیں کہ جس صورت کے اندر وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس صورت کا پوری آرگنائزیشن کیا ہے، اس کے کیا کانسیپٹس اس میں بیان کیے جا رہے ہیں، کیا بات اس کے اندر کی جا رہی ہے، اس سے اصل میں پورا وہ کہانی یا پوری وہ تاریخ کا وہ واقعہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کتنی دفعہ پورے قرآن کے اندر کتنی دفعہ یہ واقعات جو ہے بنی اسرائیل کے ریپیٹ ہو رہے ہوں گے، لیکن ہر دفعہ ایک نیا اسلوب ہے۔ تو اب ہم کیسے اس چیز میں، اس میں سے اصل وہ لیسنز جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، ویسے تو ظاہر ہے ہم کبھی بھی کل کو تو گراسپ کر ہی نہیں سکتے قرآن کے، کہ کتنی ظاہر ہے وہ جو علم رکھنے والی ہستی ہے، اس کا یہ کلام ہے، اس کا جو پرسپیکٹیو ہے، ہم وہاں تک تو پہنچنے کی ہماری تو ناقص عقل بالکل ہی قابل نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو میسج دینا چاہ رہا ہے اس صورت کے اندر، جب یہ اس جگہ پہ یہ موجود ہے جہاں پہ ہم جو صورت اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ، تو یہاں پہ جب بیان ہوگا قصہ آدم و ابلیس، تو اس کی کچھ خاص جو ہے وجوہات ہوں گی یقینی طور پہ۔ اور جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے اوور ویو کے اندر کیا دیکھا تھا کہ یہ ایک بالکل ہی نیولی بورن نیشن ہے، ایک امہ ہے، اس کو خاص طور پہ جو ہے وہ ہدایات دینے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ مدنی صورت ہے، مکہ میں نہیں نازل ہوئی ہے، بلکہ ہجرت کرنے کے تقریباً شروع کے اوائل ہی دور کے اندر، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی ہے تو یہ اس کی آیات مختلف ادوار کے اندر نازل ہوتی رہیں، لیکن بہرحال یہ ابتدائی دور کی، یعنی ابتدائی کس کی، مدنی ابتدائی دور کی آیات اس کے اندر آتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو وہ ایک نئی امہ کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اصل میں اس کو ایک پرسپیکٹیو ہم اس میں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آدم اور ابلیس کے بارے میں ذکر کرے گا تو اصل میں یہ کس طریقے سے ہے کہ ایسا جیسے کہ تمام کے تمام مخلوقات کے اندر اللہ نے چن لیا ہے
اسپیشی کو، یعنی ایک اسپیشی مطلب ایک مین کائنڈ پوری، اب وہ ظاہر کہ آدم علیہ السلام کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ پوری مین کائنڈ، پوری ہیومینٹی کے لیے، تمام کے تمام انسان جو کہ قیامت تک اس دنیا کے اندر بھیجے جائیں گے، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، جو ابھی ہم نے ابھی تلاوت بھی سنی اور اب انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس زمین کے اوپر جس اسپیشی کو بھیجنے والا ہے اس کی تخلیق سے پہلے کا ایک سین ہے جو اللہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ یعنی جو سمجھنے کی بات ہے اس کے اندر وہ کیا ہے، کیونکہ یہ سورہ بقرہ کے اندر کہ اس پوری کی پوری جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، کتنی ہوں گی یقیناً، ان سب میں سے اللہ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، اور کس کام کے لیے چن لیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ بالکل واضح ابتدا ہی اس کے ساتھ کرتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو کہ جب کہا آپ کے رب نے ملائکہ سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے لیے یا کے اندر ایک خلیفہ۔ تو اب یہاں پہ ویسے تو اس واقعے کے اوپر ہم کتنا ہی ریفلیکٹ کریں وہ کم ہوگا، لیکن وقت کی تھوڑا حساب رکھتے ہوئے تھوڑی ہم کچھ باتیں ضرور سامنے رکھیں کہ ایک دو چیزیں ہیں جو کہ شروع میں ہی ہمیں نوٹ کر لینی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہمارے کام آئیں گی، اور وہ کیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ابھی کیا ہوا ہے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف کیا کر رہا ہے، ایک اعلان کر رہا ہے، اور کس کے سامنے؟ تمام کے تمام ملائکہ کے سامنے، ظاہر اللہ کا عرش ہوگا وہاں پہ موجود، اب تمام جو فرشتے ہیں اس عرش کے سائے کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہم شروع میں ہی تھوڑے سے کچھ اسی کہانی کے اندر جو آگے باتیں آئیں گی کچھ باتیں میں شروع میں ابتدا میں بتا دیتی ہوں تاکہ مزید آگے سمجھنے میں کلیئر ہو جائے کہ اسی سارے ملائکہ جو کہ اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہیں ان میں ایک جن بھی موجود ہے، اور وہ جن کون ہے؟ وہ عزازیل اس کا نام ہے، اور وہ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی عبادت کے ذریعے سے اس کی جو یعنی انتہائی عبادت گار، انتہائی رب کا شکر گزار یہ جن تھا، تو اس عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایلیویٹ کیا تھا اور اسے ملائکہ کے درمیان پہنچا دیا تھا۔ اچھا، یہ جو عزازیل یعنی ظاہر ہے کہ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ یہ جن تھا ایک، اور یہ ملائکہ میں موجود تھا، اور اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ملائکہ کے برابر اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا، لیکن بہرحال انفیکٹ وہ جن تھا۔ دوسری چیز جو ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے شروع میں ہی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقات جو ہمارے علم میں ہیں، جو اللہ نے قرآن میں جن کا واضح طور پہ ذکر کیا ہے، 3 قسم کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ذی شعور پیدا کی ہیں، اور وہ 3 کون سی ہیں؟ ایک تو ملائکہ جو کہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نور ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو اللہ کا نور ہم کہتے ہیں نا، جیسے جو یعنی ایسی روشنی جس کے اندر ٹھنڈک بھی ہو، اس طرح کی روشنی کو جو ہے وہ نور سے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری جو مخلوق ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور تیسری مخلوق ہے انسان جسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ 3 ذی شعور مخلوقات ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال اکثر و بیشتر جو ہے وہ میرے سامنے لوگ کرتے ہیں، تو میں یہاں پہ اسی کا خود ہی جواب دے دیتی ہوں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ذی شعور مخلوق نہیں ہیں، فرشتے تو صرف اور صرف اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ صرف وہ کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں فرشتوں کے لیے اللہ کی طرف سے، ابھی ہم اسی قصے کے اندر اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ واقعی وہ کس طرح سے ذی شعور ہو سکتے ہیں، کہ جب ہم آگے ابھی آیات پڑھیں گے تو وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، لیکن بس یہ ہم اس وقت ذہن میں رکھیں کہ ذی شعور ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ جو سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے۔ اور جہاں تک رہ گئی یہ بات کہ فرشتے جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ول کو، اپنی جو بھی ان کی مرضی ہے اس کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ اور یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب کے اتنے قریب ہیں، انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اللہ کے سارے کاموں کے اندر اتنے زیادہ انوالو ہیں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی دیکھ لے تو اس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اسی لیے انسان کو بار بار اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب وہاں پہنچ جائیں گے، یا جب قیامت کے بعد پھر اب جب دیکھ لیا تو پھر اب کوئی یعنی جب غیب کا پردہ جب ہٹا دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، پھر تو انسان مانے گا ہی مانے گا۔ تو فرشتے جو ہے جس مقام پہ موجود ہیں وہاں پہ جو اللہ کے جلوات اور اللہ کے جو کرشمے ہیں اور اللہ کی پوری سمجھ لیں اللہ کی
سلطنت، اس کا عرش، ہر چیز کا انتظام انہی فرشتوں نے سنبھالا ہوا ہے. تو ایسے میں وہ کہاں سے اپنی مطلب وہ ایسی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کسی بھی طرح کی نافرمانی کا سوچ سکیں. دوسری مخلوق جو جنوں کی مخلوق ہے. اچھا اس کے بارے میں یہ تفصیلی تھوڑا سا آج ہو سکتا ہے کہ صرف ہم آدم اور ابلیس کے اوپر ہی بات کریں، تو اس میں بھی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ کوئی ہمیں تکمیل کی تو فکر نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ قرآن کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ کہ جب ہم جنوں کے بارے میں بات کریں تو یہ ہماری کتابوں میں مفسرین نے بھی ان واقعات کو کچھ کو نقل کیا ہے، لیکن یہ آئے کہاں سے ہیں؟ یہ ایکچولی بائبل کی جو کریشن، اسٹوری آف کریشن بائبل کے اندر موجود ہے، اس میں یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں. اور یہ واقعات کس طرح سے ہیں کہ ایک پوری سٹوری ہے جو ہمیں جو ہے وہ بائبل سنا رہی ہے. اب بائبل کو ہم تھوڑا سا میں یہاں پہ رک کے ایک چیز بس صرف سب کے سامنے کلیئر کر دوں کہ یہ جتنی بھی تورات اور انجیل اور زبور جو کچھ بھی ہیں یہ سب اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں. اور یقیناً ہم نے شروع میں ہی کیا بات کی کہ ہم جو ایمان والے ہیں وہ جو کتاب نازل کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو اس سے پہلے نازل کی گئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان تو ہمارا ہے، لیکن مسئلہ صرف کیا ہے کہ اس میں اتنی مکسچر بن چکا ہے، اتنی اس میں مطلب اتنی زیادہ ایڈیشنز کر دی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر، اس وجہ سے اس کے اوپر مطلب اس طریقے سے کہ ایک عام آدمی اس کو ایکسیس کر کے پڑھنے لگے، اس کو زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا. ہمارے جو اسکالرشپ ہے وہ کوئی یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے وہ بائبل کھول کے پڑھیں، کیونکہ ہمیں بلکہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے حضرت عمر کا کہ وہ ان کے پاس ایک کاپی تھی تو مطلب ان کو اس پہ غصہ آ گیا تھا کہ یہ جب قرآن آ گیا تو پھر اب اس کی کسی اور ہدایت کی کیا ضرورت ہے. تو یہ یقیناً اس کو انکریج نہیں کیا جاتا. لیکن بہرحال اب ہم جب کم سے کم جس کے پاس قرآن کی اگر نالج ہے کمپلیٹ اور فل پورا ویو رکھتا ہے کہ قرآن میں کیا بات کی جا رہی ہے، فل نالج تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتی، یہ بات تو خیر غلط ہوگی، لیکن بہرحال یہ کہ ایٹ لیسٹ اس کے پاس یہ اتنا علم موجود ہے کہ قرآن کے الفاظ کو اور قرآن کے مفاہیم کو اس طرح سے سمجھتا ہو کہ اس کے تناظر میں، اس کے لینس میں باقی ساری لٹریچر کو، باقی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہو، تو پھر بائبل کو پڑھ لینا اتنا کوئی بڑا مطلب میری اپنی یہ رائے ہے. ہو سکتا ہے کہ باقی سب کو اس میں اختلاف ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن بہرحال میں اس تناظر کے اندر یعنی قرآن کے تناظر میں ان چیزوں کو ضرور دیکھتی ہوں. اور پھر یہ کہ ہمارے پاس تھوڑی سی ہمیں ہمت کس لیے ہوتی ہے کہ جب ہم مفسرین یعنی تفاسیر پڑھتے ہیں نا مختلف قسم کی، تو ان تفاسیر کے اندر بھی بائبل کی اور باقی بھی جو کتابیں ہیں ان کے مقالے اور ان کے کچھ پیسیجز جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہوتے ہیں. تو یقیناً وہ مفسرین بھی تو وہاں سے ہی وہ علم ایک ایسا دریا ہے کہ جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کریں. لیکن بس یہی ہے کہ وہ جو کتابوں کے اندر جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں انہیں ہم کہاں کس حد تک مانیں گے جہاں تک کہ وہ کوئی کانفلکٹ نہیں کریٹ کر رہا ہے. تو میں یہ کیوں اتنی تمہید میں نے باندھی کہ یہ جو میں قصہ ابھی آپ کو سنانے لگی ہوں یہ بائبل کے اندر موجود ہے، اور ٹو بی آن دا سیف سائڈ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے. لیکن ابن کثیر بالکل واضح طور پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن وہ ساری جتنے بھی ان کے پاس اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں ان سب کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ابن کثیر ایک بڑے مفسر ہمارے گزرے ہیں اور بہت شروع کے ٹریڈیشنل قسم کے اسکالرشپ ان کی موجود ہے. تو بہرحال یہ کہ اب یہ قصہ اب سنا دیتی ہوں اس تمہید کے بعد کہ یہ کریشن کا تھوڑا سا اس کے اندر جو کہانی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ جو زمین اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی تھی یعنی تخلیق کی تھی، یعنی زمین کی تخلیق پہلے ہو چکی تھی. اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی لیکن ابھی اس زمین کے اوپر پہلی جو مخلوق بااختیار مخلوق اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی وہ کس کو بھیجا تھا؟ جنوں کو بھیجا تھا. اور یہ جنوں نے زمین پر جا کے انتہائی قسم کا کوئی فساد مچایا تھا. یعنی جب بھی کسی بھی اسپیشی کو، کسی بھی مخلوق کو اختیار کے ساتھ یعنی اختیار دے دیا گیا، چاہے تم صحیح راستہ اختیار کرو چاہے تم غلط، دونوں راستے بس بتا دیے گئے، لیکن اب اختیار ہے کہ تم کس کو چنتے ہو. تو یہ جن وہ مخلوق تھی جن کو اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، اور ان جنوں نے اس کے بعد شدید قسم کا خون بہایا، شدید قسم کا فساد اس دنیا کے اندر برپا کیا. جس کے بعد اب وہ کہانی ان کی بہت زیادہ ڈیٹیلنگ ہوتی ہے، اس کے اندر تو ہم اتنی ڈیٹیلنگ میں تو نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال ایک پورا مارکا ہوا فرشتوں اور جنوں کے درمیان. وہ جو مارکا تھا اس کا جو لیڈر تھا وہ کون تھا؟ وہ عزازیل تھا.
اور اب میں آپ کو عزازیل کا اصل نام اگر کسی کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں پتہ تو میں بتا دوں، یہ وہ عزازیل ہے جس کو آج ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ عزازیل کی سرکردگی میں پورا ملائکہ کا یعنی فرشتوں کا ایک گروہ تھا، جنہوں نے پوری جنگ کی ان مفسد جنوں سے، اور ان کو زمین کے اوپر بالکل یعنی جو کہا جاتا ہے اس کتاب یعنی اسی بائبل کے کہاوتوں کے مطابق ان کو زمین کے جو خشکی ہے اس سے دھکیل کر انہیں بالکل جزیروں کی طرف جو ہے ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر یعنی یہ اسٹیٹس لے کے یہ کامیابی حاصل کر کر عزازیل جب واپس آتا ہے عرش کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے تمام فرشتوں کی موجودگی میں، وہ کہتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے لیے ایک خلیفہ۔ اب آپ تھوڑی سی دیر کے لیے خود میں بہت اچھا ہوتا ہے اگر سامنے آڈینس بیٹھی ہوتی ہے تو میں ایسے وقت میں کیا کرتی ہوں، میں بجائے اس کے کہ میں آگے یہ بتاؤں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا اس وقت ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا رسپانس ہونا چاہیے، ملائکہ کیا سوچ رہے ہوں گے، اور عزازیل کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہوگی جب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہتا ہے کہ زمین کے لیے میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اور مطلب وہ خلیفہ کون، وہ عزازیل بھی نہیں ہے، وہ ملائکہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نئی کوئی مخلوق ہے۔ تو اس وقت کیا ذہن میں آتا ہے کہ وہ عزازیل کی خواہش یہ نہیں ہوگی کہ میں جو اتنی بڑی کامیابی حاصل کر کے آ گیا زمین کے اوپر، میں نے اتنی زبردست قسم کی اپنی مطلب مملکت قائم کروا دی اور سارے جو فسادی تھے ان کو ہٹا دیا، تو مجھے کوئی بڑا اسٹیٹس ملنا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو الٹا ہی کوئی کام ہو گیا اور یہ کوئی نئی مخلوق سامنے آ گئی، اور اس کے اللہ تعالیٰ پریزنٹ کر کے کہتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں تو زمین کے اوپر اب ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی ایک طرف عزازیل کی یہ سوچ ہوگی کہ یہ مجھے ہونا چاہیے تھا اور یہ کیا ہو گیا، دوسری طرف ملائکہ کیا سوچ رہے ہیں، ملائکہ کے ذہن میں آتا ہے ارے یہ تو وہی اسی طرح کی مخلوق کہ جو اس کے پاس اختیار ہے، اور وہ جس سے پہلے جنہوں نے جو حال کیا تھا زمین کا، تو یہ تو پھر وہی کوئی سسٹم بنے گا اور پھر ویسے ہی فساد ہوں گے، کیونکہ اختیار کے ساتھ جب بھی کوئی مخلوق گئی ہے زمین کے لیے، زمین کوئی ایک اور چیز جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ زمین کوئی بڑی اسپیشل قسم کی جگہ ہے جس کے اوپر پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھیجا ہے خلیفہ بنا کے، پھر اس کے بعد کوئی انسانوں کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا کے اپنا بھیج رہا ہے، اور خلیفہ کا مطلب لٹرلی کیا ہوتا ہے کہ اپنے نائب کی حیثیت سے بھیج رہا ہے، یعنی ایسی اس حیثیت سے بھیج رہا ہے ظاہر ہے کہ اس زمین کے اوپر اب جو بھی جس کو بھی اللہ نے نائب بنایا ہے، جس کو بھی خلیفہ بنایا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کر دے، ان کو وہاں پہ جو ہے وہ پورا کرنے والا بنے۔ یعنی آسمانوں کے اوپر تو اللہ کے احکامات سارے نافذ ہیں نا، تمام ستارے ہو گئے، سیارے ہو گئے، ہر چیز ایک چیز، چاہے وہ بلیک ہولز ہوں، چاہے وہ پوری گیلیکسیز ہوں، ہر چیز کے اوپر اللہ کے احکامات مکمل طور پہ نافذ ہیں۔ لیکن زمین وہ خطہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کس چیز کے لیے، کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس زمین کے اوپر ٹیسٹ ہوگا، امتحان ہوگا۔ کس چیز کا امتحان ہوگا؟ اختیار کا امتحان ہوگا، کہ جب کسی کو اختیار دیا جاتا ہے تو وہ کیا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ جو ہے وہ اب ہونے لگا ہے، اور دونوں اب جو دو اس وقت پہ آڈینس موجود ہے، ایک عزازیل اور دوسری ملائکہ، ان دونوں آڈینسز کے جو دلوں کے اندر جو بے چینی آئی ہوگی یا جو رسپانس آیا ہوگا وہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں اس وقت۔ اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اس وقت اس کے بعد کیا سین کریٹ ہوا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو وہ کہتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ ملائکہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یعنی ملائکہ نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو کہ فساد کرے اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو آپ کی تسبیح کر ہی رہے ہیں حمد کے ساتھ اور تیری ہی تقدیس کے ساتھ، تیرے ہی لیے تقدیس کے ساتھ، یعنی تیری عظمت اور تیری حمد اور تیری تسبیح تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ پھر اللہ یا تو کیوں ایسی ایک مخلوق بنانے والا ہے؟ تو ایسی مخلوق کیسے بنانے والا ہے کہ جو یہاں پہ پھر دوبارہ سے فساد کرے؟ اب ہم پھر دوبارہ سے ایک اور یہاں سے نا چھوٹی چھوٹی سی کچھ باتیں ہوں گی، تو میں چھوٹے چھوٹے لیسن ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ دیکھیں ہم نے شروع میں کیا بات کی تھی کہ فرشتے ذی شعور مخلوق ہیں۔ اگر وہ ذی شعور نہیں ہوتے، جو کچھ اللہ نے کہا تو اس کے بعد ان کے ذہن میں تو کچھ آنے ہی نہیں چاہیے تھا، کوئی سوال ہی نہیں اٹھنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ وہ سوچنے والے تھے تبھی تو انہوں نے سوال کیا نا۔ یعنی اس کا ایک اور مطلب ہوا، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ان فرشتوں سے کہا کہ کیوں تم نے اتنی برا کام کر دیا، کیسے تم نے مجھے کوسچن کر دیا، کیسے
تم نے میرے اختیار کو جیسے چیلنج، بات کیا ہوتی ہے اس کو ہم اس تناظر کے اندر سمجھیں جو مثال سے، کہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا، ٹیچر کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ اس کو صرف غلط ثابت کرنے کے لیے اور غلط سمجھ کے سوال کر رہا ہے، اور کون صرف اپنی علم میں اضافے کے لیے سوال کر رہا ہے، وہ کچھ معلوم کرنا چاہتا ہے اس لیے سوال کر رہا ہے۔ تو کوسچن کرنا اور سوال پوچھنا، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ مجھے کوسچن کر رہے ہیں کہ میری سچائی پہ آپ سوال کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں سوال پوچھ رہی ہوں، میں انتہائی ریکویسٹ کے طریقے سے۔ اب اس کے لیے میرا کیا طریقہ ہوگا، میں ہمبل ہوں گی، میرا انداز بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، میرے الفاظ کا چناؤ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو اب یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان فرشتوں کا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ کیا ہے، سوال کرتے ہیں، اس کی اگلی بات کیا کہتے ہیں، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی ساتھ ہی ساتھ کیا ایڈ کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کی تسبیح اور اس کی حمد اور تقدیس تو کر ہی رہے ہیں۔ یعنی ہم ایسا نہیں ہے اے اللہ تعالیٰ اگر ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر ایک ایسی مخلوق پھٹ جائے گی اور پھر وہ فساد مچائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ایسا ہی ہوا ہے، اس سے پہلے جو ہے جو بھی جنوں کو اللہ تعالیٰ تو نے بھیجا تھا تو وہ تو اسی طریقے سے وہاں پہ فساد کیا تھا، تو اب ایک نئی ایسی مخلوق جائے گی تو وہ بھی فساد کرے گی۔ لیکن بہرحال ہم آپ کی پرفیکشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھاتے، ہمیں یقین ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کسی بھی قسم کی پرفیکشن سے کم نہیں ہوگا۔ نسبح، تسبیح لٹرلی کس کو کہتے ہیں کہ ذہن کے اندر، دل کے اندر، کسی کونے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی غلط کانسیپٹ نہ ہو، اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان سب کو ملا کے ہم دیکھ لیں، کسی بھی پہلو سے کوئی غلط بات اللہ کے بارے میں ذہن میں نہ آئے، اس کے حکیم ہونے کے لیے، اس کے قادر ہونے کے لیے، اس کے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے، اس کا کوئی اعلان کرنے کے لیے، یعنی اس کا خالق ہونے کے لیے، یعنی کوئی بھی جتنے بھی ہم سمجھ لیں اس کو ایک سمپل طریقے سے جو 99 نام ہم پڑھتے ہیں نا وہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان ساری صفات کو اور یہ صرف نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے ہوں گے لیکن یہ کچھ ہیں جو کہ جمع کر لیے گئے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سب کو سامنے رکھ کے ہم سمجھ لیں کہ کسی ایک صفت کے اندر بھی ہم تیری ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں کرتے، ہم تجھے بالکل پرفیکٹ مان کے آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، یا ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ پہلی ایک مخلوق جب فساد برپا کر چکی تو اب ایک اور نئی جب با اختیار مخلوق جائے گی جس کے پاس اختیار ہوگا تو وہ بھی یہی کام کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی ایک اور اب یہاں پہ جو ہے نا میں تو اس میں سے لیتی ہوں بہت زیادہ، کیونکہ ایز ٹیچر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ ایز اے ٹیچر یہاں پہ ہمارے سامنے اور ملائکہ ایز اے اسٹوڈنٹس اللہ کے سامنے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، یا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایز اے اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے، اور ظاہر ہے اللہ جو وہی ہم نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ صرف کانٹینٹ جو پڑھا رہا ہے صرف وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیسے پڑھایا جا رہا ہے، کیسے بات کی جا رہی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو اسی طرح بالکل جیسے میں اپنی کلاس کے اندر ہی اس کی مثال ہی اگر لے آؤں نا، بار بار میں تھوڑی سی اس چیز کو تھوڑا کروں گی، ظاہر انسان اپنی جو پریکٹیکل لائف میں جو گزر رہا ہوتا ہے نا وہاں سے مثالیں اس کے پاس ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے مستقل سوال کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر کو پتا ہوتا ہے، ٹیچر اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے نا، ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی آگے جا کے یا آگے کسی چیپٹر میں یا آگے کی کلاسز میں جا کے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، تو کیا کہتے ہیں، ارے بھائی ابھی رک جاؤ نا، ابھی پتہ چل جائے گا تم لوگوں کو، آگے تم اس کو پڑھو گے۔ تو اللہ کا جو جواب ہے نا وہ بھی اسی وجہ سے ایسا ہے کہ تم جو یہ سوال کر رہے ہو نا ابھی رکو، ابھی میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو اس وقت تو تم نہیں جانتے، لیکن آگے جا کے جب موقع آئے گا، جب وقت آئے گا تو بہرحال تمہارے سامنے وہ وجہ آ جائے گی کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایک بااختیار مخلوق بنانے والا ہے۔ تو یعنی اس کا ایک اور مطلب ہے، ایک اور اب ایز اے اسٹوڈنٹس بھی ہم یہاں سے دیکھ لینا کہ جب ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر سوال کا جواب جو ہے وہ ٹیچر ہماری پرووائڈ کر دے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر جواب ہر سوال جو ہے وہ ہمارا حل ہو جائے۔ بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو انکہے رہتے ہیں اور جب وقت آتا ہے وہ خود ہی ان کے جوابات ہمیں ملتے جاتے ہیں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ، ایک اچھے طالب علم کے لیے جو ایک اور اہم چیز ہے نا جو ضرورت ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ اس کا صبر ہوتا ہے۔ اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کے طور پہ چھوڑ دیں، میں جب اپنے اوپر اپنے اس میں سے مثال لیتی ہوں یا میں لیسن لیتی ہوں نا، سبق لیتی ہوں، تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ آف قرآن کے لیے، جب میں ایک قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں تو سب سے زیادہ مجھے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہر چیز
جو اسی وقت سمجھ میں آ جائے. اللہ جواب دے گا مناسب جب وقت ہوگا, جب میری وہ انٹلیکٹ لیول جب میرا وہ ہوگا, جب میرا ایموشنل لیول وہ ہو جائے گا, تو مجھے خود سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن بہرحال سوال اٹھانے نہیں چھوڑنے, سوال کرنے نہیں چھوڑنے, یہ بس جو ہے وہ ہماری ہمیشہ کوشش رہنی چاہیے. اور اسی لیے میں بہت خود بھی میری اپنی پریکٹس ہے, اور میں آپ سب سے بھی کہوں گی کہ اپنے قرآن کے اندر ضرور کچھ چھوٹے چھوٹے چٹس لگا کے رکھیں. جب بھی قرآن پڑھ رہے ہوں, جو بھی سوال اٹھتا ہے ذہن کے اندر, وہ ضرور لکھ لیا کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے قرآن ہی کے اندر آگے ہی جا کے وہاں کوئی نہ کوئی ہمیں جواب مل جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں بھی ملتا. لیکن بس یہی ہے کہ کچھ بھی سیکھنے کے لیے, جب ہم جرنی کے اوپر ہوتے ہیں نا, سیکھنے کی, ہم اس وقت قرآن کو سیکھنے کے سفر کے اوپر روانہ ہیں, تو اس سفر میں صبر بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم انی عالم, میں بے شک میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. یعنی اب کوئی اس سے آگے سوال کی ضرورت نہیں ہے, تم نہیں جانتے بس. اچھا, پھر آگے اللہ تعالیٰ کس طرح سے انفولڈ ہوتے ہیں واقعات. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور سکھائے آدم کو اسما کلّا, تمام کی تمام چیزوں کے اس کے. اچھا, یہاں پہ ایک چھوٹا سا گرامیٹیکل ایک چیز میں سامنے آپ کے رکھوں کہ کلہا کا جو ورڈ ہے نا, ہا جب آخر میں آتا ہے تو یہ کسی فیمنن کے لیے, یعنی جو مونس ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہاں ہمیں اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی جو ضمیر آتی ہے, ضمیر یا پروناؤن, جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ضمیر کسی کی طرف پلٹتی ہے, کسی اسم کی طرف پلٹتی ہے. تو اب ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز کے بارے میں ذکر کیا جا رہا تھا. تو ہمیں کیا مل رہا ہے یہاں پہ, زمین کا ذکر مل رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ جو زمین کے لیے خلیفہ بنایا جا رہا تھا, اب مفسرین اس کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہا ہے یہ اصل میں زمین کی طرف پلٹتا ہے. تو یعنی جو نام سکھائے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو, وہ زمین کی چیزوں کے نام سکھا دیے گئے تھے. اچھا, یہ صرف ایک رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس کے بارے میں بہت سی رائے موجود ہیں. اور دوسری رائے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے, تو میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گی. کہا جاتا ہے کہ یہ جو نام اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے, وہ کون تھے؟ جو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے آنے والی نسل کے جتنے انسان آنے تھے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, اس کے بعد مطلب جتنے بھی انبیاء ہمارے سامنے گزرے, اور جتنے صرف انبیاء نہیں, تمام کے تمام انسان قیامت تک جتنے آنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, اللہ نے ان سب کے نام سکھا دیے. اور نام اصل میں کیا چیز ہوتی ہے, جسے ہم ناؤن کہتے ہیں نا, ناؤن صرف نام تو نہیں ہوتا, اس کی صفات بھی ہوتی ہے. ابتدا ہر چیز کی کیا ہوتی ہے, ناؤن سے, یعنی اس کے نام سے ہوتی ہے. لیکن ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم کوئی بھی چیز کے بارے میں جب سوچتے ہیں, اس کا نام ذہن میں آتا ہے, لیکن ہمیں کس طریقے سے اس کی ساری صفات بھی فوراً ذہن میں آ جاتی ہیں نا. تو نام اتنا اہم ہوتا ہے. تو یعنی جب اللہ تعالیٰ چیزوں کے نام سکھا رہا ہے یا لوگوں کے, انسانوں کے نام سکھا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی پوری خصوصیات, پوری صفات بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی ہیں. تو یعنی یہ جو خاص یہ جو علم تھا, اس کو ہم ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک طریقے سے جو مفسرین نے لیا. اور بہرحال یہ جو رائے ہوتی ہے نا, اس پہ بھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. شروع میں جب میں پڑھتی تھی 2-3 مفسرین کو پڑھا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو ان پہ کنفیوژن ہو جاتی تھی کہ بھائی یہ کون سا والا صحیح ہے. تو اس طریقے سے ہمیں قرآن کو کبھی بھی نہیں دیکھنا. قرآن اتنا واسٹ ہمیں پرسپیکٹیوز دے رہا ہوتا ہے, تو مختلف قسم کے مفسرین جب مختلف قسم کے مفاہیم پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے, تو ہمارے لیے تو یہ کہتا ہے نا کہ کلرز ہیں یہ قرآن کے, ہمارے لیے کتنا اوپن ہے یہ پورا علم کہ ہم کہاں مطلب کتنی ساری چیزیں ہم اس ایک آیت کے تناظر میں جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کسی نے یہ کہا ہے تو پتہ نہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہم اس طرح نہیں سوچیں گے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ مختلف قسم کے تناظر سے اس کو دے, یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب, اور یہ بھی ہو سکتا ہے. جب اللہ نے خود اس کو نہیں تفصیل اس کے بارے میں بتائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کے بارے میں ڈائریکٹ نہیں مل جاتی کہ بس یہ کلہا جو ہے وہ اس لیے استعمال ہوا ہے, تو پھر ہمارے پاس گنجائش موجود ہے کہ ہم اس کی عربی کے ٹیکسٹ سے, اور پھر باقی جتنے بھی ہمارے پاس جو مفسرین ہیں جو بھی بات کرتے ہیں, وہ ظاہر صحابہ کے عربی موجود مختلف قسم کی ہوا کرتی تھیں, ان سب کو ملا کے جو باتیں کرتے ہیں. تو یہ 2 میں نے صرف رائے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور دونوں میں بڑا وزن ہے, اور دونوں کو ہی ہم ساتھ میں لے کے چلیں گے. کس طرح سے کہ جب کلہا ہم زمین کے علم کے لیے کہتے ہیں, تو ظاہر ہے جب زمین کے لیے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے, تو وہاں کا علم دینا اس کو
لازمی ہے. یہ جو رہنے سہنے کے لیے, اپنی زندگی گزارنے کے لیے, سسٹیننس کے لیے جو کچھ بھی علم وہاں پہ زمین کے اندر موجود, جو جیسے ایک مثال لے لیں کہ جب زمین میں جائیں گے تو کھائیں گے کس طریقے سے, کاشتکاری کریں گے, درخت ہوں گے, پھل ہوں گے, یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہاں جانے سے پہلے ہی عطا کر دیا. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہاں واقعی وہ تمام کے تمام انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتایا ہو اور پورا ایک دربار لگا ہو, اور اس طرح کا سین اصل میں ایک حدیث کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. ابھی ہم جب آخر میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ حدیث بھی تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ میں رکھ دوں گی, مفہوم اس کا. تو یہ آگے ابھی چلتے ہیں. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء, اب میں چھوٹا سا مس کر دیا. وعلم آدم اسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ, پھر ان کو پیش کیا اس کو ملائکہ کے سامنے. یعنی اللہ تعالیٰ نے, اور عرضہ کا لٹرلی مطلب ہوتا ہے بڑے فخر کے ساتھ کسی چیز کو سامنے رکھ دیا, یعنی جیسے پیش کر دیا. جیسے حضرت کوئی اللہ تعالیٰ نے بڑی گرینڈ قسم کی ایک تخلیق کی, اور اس کے بعد اس گرینڈ تخلیق کو اب جو تھا نا, جو ملائکہ کے دلوں میں کنفیوژن تھا کہ یہ ایک بااختیار مخلوق پیدا کی جا رہی ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا کرے گی زمین کے اوپر جا کے, اب اللہ تعالیٰ بڑے فخر کے ساتھ اس گرینڈ مخلوق کو جو ہے نا پیش کرتا ہے تمام ملائکہ کے سامنے. اور کیا کہتا ہے, فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. پھر وہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہ بتاؤ تم ان کو, یعنی خبر دو ان تمام چیزوں کے نام اگر تم واقعی سچے ہو. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ایک وہ جیسے ایک چیلنج سا کرتا ہے ملائکہ کو کہ اچھا تم سمجھتے تھے یہ با اختیار مخلوق ہے, تو اب ذرا تم بتانا یہ اتنی ساری چیزوں کے نام تمہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم. اب وہ تمام کے تمام انسان بھی ہو سکتے ہیں, وہ زمین کے اشیاء کا علم بھی ہو سکتا ہے, وہ تمام علم فرشتوں سے پوچھتا ہے, اور فرشتے اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. سبحان اللہ, اتنی پیاری آیت ہے. یہ کہتے ہیں یہ ہم سب کو یہ آیت جو ہے نا, خاص طور پہ جب ہم علم کے جو بھی علم کی کچھ ہوتے ہیں نا لوگ جن کے اندر علم کی بڑی پیاس ہوتی ہے, بہت سیکھنا چاہتے ہیں, بہت پڑھنا چاہتے ہیں, بہت چیزوں سے ایکسپوز ہونا چاہتے ہیں, تو یہ جو آیت ہے نا یہ واقعی بالکل ہی ہمارے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ رکھتی ہے ہمیشہ. کہ ان ملائکہ کا جواب تھا, وہ کیا کہتے ہیں, قالو, وہ کہتے ہیں سبحانک, پاک ہے آپ. اور سبحانک میں نے پہلے بھی بتایا کہ کیا مطلب ہے, پرفیکٹ ہے بالکل, کسی بھی قسم کی کوئی کمی کوئی کسر نہیں ہے آپ کی پرفیکشن کے اندر. لا علم لنا الا ما علمتنا, نہیں ہے ہمارے پاس کوئی علم, ہمارے لیے کوئی علم سوائے اس کے جو آپ عطا کر دیں. یعنی اللہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو تو ہمیں بتائے گا سے ہمارے پاس تو بس وہی علم ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم, اور بے شک آپ تو بہت ہی علم والے, بہت ہی زیادہ العلیم ہیں اور الحکیم ہیں, اور آپ کے جو فیصلے ہیں وہ حکمت کے اوپر ہوتے ہیں. یعنی آپ کا جو علم ہے تو وہ بھی انتہائی وسیع ہے, اور پھر جو آپ کے فیصلے ہیں وہ بھی حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے, یعنی وہ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ بہرحال ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس تو کر ہی رہے ہیں, لیکن اب خاص یہ دو ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ آپ العلیم بھی ہیں, آپ کا علم ظاہر ہے کہ آپ نے جو ہمیں دیا بس وہ ہمیں معلوم ہے, اور باقی آپ کے جو فیصلہ ہے, جو آپ نے ایک با اختیار مخلوق کا فیصلہ کیا, وہ بھی یقینی طور پہ کچھ حکمت کے ساتھ ہوگا. تو یعنی اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اپنے رب کے علم کے سامنے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم, اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے آدم سناؤ ان کو ان کے نام, ان تمام چیزوں کے نام. فلما, اب یہ ورڈ دیکھیں, فلما کا جو ورڈ ہے, فلما کا مطلب لٹرلی ہوتا ہے عربی کے اندر, فلما کہتے ہیں کہ ایٹ لاسٹ, جیسے کہتے ہیں نا بالآخر یہ کام ہو گیا, یعنی کوئی بہت ہی بڑا سا بہت دیر کا کوئی کام تھا جو بالآخر جا کے جو ہے وہ ختم ہوا. اور وہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کتنی چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے تھے, یا تمام کے تمام اگر فرض کریں وہ انسان تھے جو کہ قیامت تک آئیں گے, وہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے, اور اللہ تعالیٰ باری باری ان سب کے نام, ان سب کی صفات جو ہے وہ پوچھتا جا رہا تھا, اور حضرت آدم علیہ السلام بتاتے چلے جا رہے تھے. اسی کے لیے جو میں بتا رہی تھی اس وقت ایک حدیث موجود ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان وہاں پہ موجود تھے, تو حضرت آدم علیہ السلام ایک چھوٹا سا صرف اس میں سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے. تو مطلب بس وہ صرف ایک سین تھوڑا سا مجھے ایگزیکٹلی اس وقت وہ حدیث سامنے نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کہ یہ والی ایک ہمیں حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ کس طریقے سے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پریزنٹ کیا گیا تھا, اور انہوں نے ایک ایک کو اپنی نسل کے تمام انسانوں کو ان کے ناموں سے, ان کی صفات سے پہچانا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, نوح علیہ السلام موجود تھے, داؤد علیہ السلام موجود تھے,
اور داؤد علیہ السلام خاص طور پہ ہائی لائٹ کیے گئے تھے، اور واللہ عالم اس حدیث میں ہائی لائٹڈ تھے یا جو بھی، لیکن بہرحال حدیث کے اندر خاص طور پہ ان کا نام ضرور آتا ہے. تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہاں اس کی بھی وجوہات خیر بہت ہو سکتی ہیں، زیادہ لمبی ہو جائے گی، ابھی آگے چل رہتے ہیں کہ انکا فلما انباؤں باسمائہم قال الم اقل لکم انی عالم، یعنی جب انہوں نے بالآخر تمام چیزوں کے نام بتا دیے. اب وہ اسما وہی ایک طرف تو یہ نام انسانوں کے ہو گئے، دوسری طرف اشیاء کا نام بھی ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے جو بھی ہو. بالآخر جب سب کچھ بتا چکے تو قالا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں نے کہا نہیں تھا تم لوگوں سے کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کا غیب یعنی جو کچھ چھپا ہوا ہے جو غیب میں وہ بھی میں اس سے میں واقف ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم لوگ چھپا رہے ہو. اب یہاں پہ ایک اور بڑی ایک ہنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈالی ہے، اور وہ کیا ہنٹ ہے کہ جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، فرشتوں نے کیا کیا، ان کے ذہن میں ان کے دل کے اندر ایک کنفیوژن آئی، انہوں نے اس کا سوال کر دیا. لیکن ایک اور تھی وہاں پہ مخلوق جو کہ موجود تھی، اور اس کے ذہن کے اندر تو اتنا کچھ چل رہا تھا، اس کے دل کے اندر اتنا کچھ چل رہا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ چھپا کے بیٹھا ہوا تھا اپنے دل کے اندر. اور وہ کون تھا؟ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، عزازیل تھا وہ. یعنی وہ عزازیل جس کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ مجھے بڑا کوئی سٹیٹس ملنا چاہیے. اس نے جب یہ سنا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اب خلیفہ کے طور پہ زمین کے اوپر بھیجا جا رہا ہے، تو اس کے لیے تو یہ ایک بہت ہی بڑی ایک پرابلم کی بات تھی. لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی تھی اس دوران میں. اور یہ کہا جو حدیثوں سے ہمیں اور جو بائبل سے ہمیں باقی تخلیق کی جو کہانی ملتی ہے، اس کے اندر یہ بڑا پروسیس ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، کہ پہلے اللہ نے مٹی کا پتلا بنا کے رکھ دیا تھا، اور وہ اس میں جو ہے وہ ابلیس کیا کرتا تھا، پھونکے مارتا تھا کہ منہ میں، اور وہ ایک طرف سے پھونک مارتا تھا تو کان سے نکل جاتی تھی، ناک سے نکل، یعنی وہ ایک عجیب سی کچھ ہے. وہ ساری کریشن کی ہسٹری بائبل کے اندر موجود ہے. لیکن بہرحال یہ کہ مطلب کیا ہو گیا کہ وہ اس بہت ہی حقیر سمجھ کے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے اس پتلے کے اوپر گزر رہا ہوتا تھا اور یہ ساری باتیں کر رہا ہوتا تھا. لیکن یعنی اس کو کیا پرابلم کیا تھی، اس کا جو دماغ کے اندر ٹھہر گئی تھی بات، وہ کیا کہ یہ تو ایک مٹی سے بنائی ہوئی چیز ہے، اور میں تو اتنا ہی، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں اس کو خلیفہ بناؤں گا. لیکن اصل جو اس کا سٹیٹس تھا اس آدم علیہ السلام کا، وہ ظاہر ہے کہ وہ بعد میں ظاہر ہوا تھا. وہ ابھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. ایک تو اسٹیٹس یہاں پہ اس جگہ پہ جو سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، وہ یہاں پہ روح کا ذکر نہیں آیا کہ جب لیکن اور دوسرے مقامات کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ کیا آتا ہے کہ جب اس مٹی کے پتلے کے اندر اللہ نے روح پھونک دی، پھر فرشتوں سے کہا کہ اب سجدہ کرو آدم کو. یہاں پہ جو ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ کیا چیز ہے؟ جب اسماء کلہا، تمام چیزوں کے نام سنا دیے، اب اس کے بعد وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو اب جو ہے وہ سجدے میں گر جاؤ. تو یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ دونوں کو اگر ہم تھوڑا سا کنیکٹ کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ باقی جگہوں پہ ایک بات تو موجود ہے، اور یقیناً یہ زیادہ وہ ہے کہ اللہ اپنی روح میں سے کوئی چیز انسان کے اندر، اس مٹی کے پتلے، اس وجود کے اندر پھونک دے گا، اس کے بعد فرشتوں سے کہے گا کہ اب اس کا سٹیٹس اتنا بلند ہے. لیکن اس روح کے ساتھ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے جو عطا کر دی ہے، جو سورہ بقرہ میں آ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے. اور اصل میں یہی چیز ہے جو اختیار کو بیلنس کرنے والی ہوتی ہے. جب بھی کوئی با اختیار مخلوق ہوتی ہے نا، اس کو جو علم دیا جاتا ہے، اس کو جو ظاہر ہے کہ اس کو ہم سمپل، بہت کانسیپٹ تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ مشکل بن جائے، لیکن ایک بہت سمپل مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ بلکہ ایک فریز استعمال کیا جاتی ہے کہ وہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا، اتھارٹی کرپٹس اور ٹوٹل اتھارٹی کرپٹ ٹوٹلی. تو یعنی جب بھی اختیار آتا ہے تو وہ کرپشن آ جاتی ہے، اور جب ٹوٹل اتھارٹی ہوتی ہے، ٹوٹل اختیار ہوتا ہے، تو ٹوٹل کرپشن ہو جاتی ہے. یہ فریز ہے جو کہ مشہور ہے نا بہت زیادہ. لیکن اس کو بیلنس کیا چیز کرے گی؟ ایک تو خیر کہا جاتا ہے آج کے دور کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو اکاؤنٹیبلٹی یقیناً ہے، لیکن دنیا کے اندر لازمی نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب آپ جواب دہی. انسان کے لیے ایک جو سب سے بڑا علم کا جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ کیا ہے کہ اس کو اپنی جواب دہی کا احساس ہے. یعنی میں کہیں یہ نہیں ہوں کہ میں زمین کے اوپر آیا ہوں تو بس یہیں پہ فنا ہو جانا ہے، بلکہ مجھے بہرحال اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے جواب دینا ہے کہ میں نے کیا عمل کیا. تو یہ جو جواب دہی، جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کا علم ہونا یہ کتنا
کتنا اہم ہے. پھر دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی علم دے دیا وہاں پہ زمین کے اندر رہنے کا, وہاں پہ بھی اس جگہ پہ بھی اس علم کو اگر نہیں استعمال کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر فساد پیدا ہوگا. اور آج کے دور کے اندر اگر ہم کچھ جتنا بھی زمین کے اوپر فساد دیکھ رہے ہیں, ہوتا کیا ہے, کوئی چیز بھی بری نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز, کوئی سمپل ہم دیکھیں نا جتنی بھی ڈسکوریز ہو رہی ہیں, چاہے وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہو, چاہے کسی بھی معاملے کے اندر ہو, جتنی بھی ڈسکوریز ہوتی ہیں, جو کچھ بھی ایجاد کیا جاتا ہے, ہر چیز کے جو ہے وہ پروس اینڈ کونس دونوں ہوتے ہیں, پازیٹیوز بھی ہوں گے, نیگیٹیوز بھی ہوں گے. لیکن انسان کیا کرتا ہے, اسے غلط طریقے سے استعمال جب کرنا شروع کرتا ہے, یعنی اپنے اس علم کو جب وہ کیا کرتا ہے, ایک سائٹ پہ کر دیتا ہے اور صرف اپنے فائدے, اپنے مفاد کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے. یہی تو اختیار کا ٹیسٹ تھا نا. اختیار کا ٹیسٹ یہ تھا کہ علم تمہیں دے دیا گیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کس میں فائدہ ہے, کس میں نقصان ہے. اب اگر کوئی انسان اپنے فائدے اور نقصان کے بارے میں ہی نہ سوچے, یا اپنا فائدہ صرف سوچے, اپنا کا مطلب صرف میں کا فائدہ ہو, اور پوری ایک آن دا ہول جو پکچر ہے, پوری مین کائنڈ کی جو پکچر ہے, اس کو جب فراموش کر دے تو یقینی طور پہ زمین کے اوپر فساد برپا ہوتا ہے. تو یعنی اگر مٹیریل کے تناظر میں دیکھیں تو بھی علم کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے, اور پھر دوسرا ڈیونٹی کے تناظر میں دیکھیں جو آخرت کے دن اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے, اس تناظر میں ایک اور علم کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یعنی دو قسم کے علوم ہیں جو کہ لازمی ہے انسان کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ نے اصل میں انسان کو یہ دونوں علوم عطا کر دی ہیں. ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کو کس طریقہ سے اللہ تعالیٰ دوسرا والا, ابھی تو پہلے علم کی بات آ گئی نا, جو زندگی گزارنے کے لیے جو علم دینا تھا, وہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا آدم علیہ السلام کو. لیکن ایک اور بھی علم ہے جو دے گا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو کہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو, تو آدم کے لیے, سجدہ کرو آدم کے لیے بھی ہو سکتا ہے, سجدہ کرو آدم کو بھی ہو سکتا ہے, یہ دونوں میننگز اس کے درست ہو سکتے ہیں. اور اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ سجدہ تعظیم اس کے لیے کہا گیا مفسرین نے کہ سجدہ تعظیم تھا. دوسری ایک اور بھی بات آتی ہے کہ اتنی گرینڈ کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی, اتنی زبردست ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس کو ایسا علم عطا کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی کو عطا نہیں کیا گیا تھا. ہر طرح کا علم اسے دے دیا گیا, یعنی جنوں کو بھی وہ علم نہیں دیا گیا تھا جو انسان کو دے دیا گیا ہے. اور اسی بیس پہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام ملائکہ سے کہتا ہے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. اور ان ملائکہ کے اندر ایک اور اسپیشی موجود تھی, اور وہ کون تھی, الا ابلیسا, اور سوائے ابلیس کے, یعنی سب نے سجدہ کیا, یعنی ابھی پتہ نہیں پڑھ لیا آدم فسجدوا, پس سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابا, وہ ایک تو ابا کہتے ہیں رک جانا, پلٹ جانا, واستکبرا, اور تکبر کیا, وکان من الکافرین, اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. یعنی 3 اسٹیٹس ابلیس کی بیان کی گئی ہیں یہاں پہ. سب سے پہلی تو وہ پلٹا, یعنی ایک اللہ کی طرف سے جو بالکل ایک ڈائریکٹ انسٹرکشنز تھیں. ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی اتنے قریب موجود جب کوئی ہوتا ہے نا, اتنا اسٹیٹس جس کو ملا ہوا ہوتا ہے, تو وہ تو مطلب اس کے پاس تو مطلب کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی صفت کے اوپر کوئی سوال, یعنی کوئی اس کے ذہن کے اندر یا اس کے دل کے اندر کوئی خلش پیدا ہو رہی ہو. لیکن ابلیس کے اندر یہ خلش پیدا ہوئی, اور وہ کیا خلش تھی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے, تو میں کیسے اس کو سجدہ کر لوں, یہ تو مجھ سے کمتر مخلوق ہے. تو یعنی اس نے اصل میں اللہ کی اتھارٹی کو, اللہ کے علم کو چیلنج نہیں کیا تھا, بلکہ اس کا پرابلم اس مخلوق کے ساتھ کیا ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا, اور اس انسان کو جو ہے وہ ایک کمتر, ایک مٹی کے بنایا ہوا ایک پتلا سمجھا تھا خالی. جبکہ اصل جو چیز اس نے مس کر دی وہ کیا تھی کہ جو بنانے والا, جو خالق ہے, وہ جو کہہ رہا ہے, جب کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو, تو اس کے اندر صرف وہ مٹی کا پتلا شامل نہیں ہے, اس کے اندر تو اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں. تو ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے نا, ابلیس کا بھی کیریکٹر ہے بڑا نا, اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ اس کیریکٹر کی بڑی بڑی خصوصیات ہمارے سامنے لے کر آئے گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کہا ہے نا کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے, تم اسے دشمن ہی سمجھو. تو ایک دشمن کے جیسے ہمیں کیریکٹرز پتہ ہونے چاہیے, جیسے صفات پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا اس کا طریقہ واردات ہے, وہ ساری چیزیں کتنی اہم ہیں ہم سب کے لیے نا. تو ابلیس کا جو خاص یہاں پہ ہمیں طریقہ نظر آئے گا وہ کیا ہے کہ اس نے مطلب اس کے ذہن کے اندر صرف یہ چیز اٹک کے رہ گئی کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. جو دوسری بات, جو علم اس آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا, جو روح اس کے اندر پھونکی گئی تھی, یہ اس طرف سے جیسے اس کی آنکھیں بند ہو کے رہ گئی تھیں. تو ایک اور چیز اس سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا بات, کہ تکبر اتنی
خطرناک چیز ہے کہ انسان کی جو نا آنکھیں بند کر دیتا ہے لٹرلی، یعنی وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ صرف ایک اس کا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا، صرف ایک طرف اس کی جس چیز کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہوا صرف وہاں پہ وہ سوچ رہا ہوگا، اور وہ کہیں کوئی دوسری بات اس کے ذہن میں آنے کے وہ قابل نہیں رہے گا، اس کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو یہی ہوا کہ وہ جو قبول کرنا اس کو کیا تھا کہ یہ صرف مٹی نہیں ہے، اس کے اندر تو اللہ کی روح بھی پھونکی ہوئی گئی ہے، اس کو تو اتنا علم عطا کر دیا گیا ہے، یہ چیز کی طرف سے اس نے آنکھیں بند کر لی بالکل، اور صرف وہ کیا کہاں پہ، اور جب بات بھی اس نے کی تو یہی کہا بھی یہی کہ اس کو تو مٹی سے بنایا، مجھے تو آگ سے بنایا گیا، یعنی وہ کہاں پہ بس یہاں اس جگہ پہ وہ سٹک ہو کے رہ گیا صرف، اور اسی وجہ سے اس نے کیا کیا، ابا یعنی وہ پلٹا، تکبر کیا، اور پھر آخر ایونچول جو تکبر ہوتا ہے وہ کہاں لے کے جاتا ہے، وہ کان من الکافرین، کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یعنی ایک اور اس کو نظر سے ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب ابلیس کی کیریکٹرسٹکس بتا رہا ہے، صفات بتا رہا ہے، تو ہمیں اصل میں وارنٹ کر رہا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ کیریکٹرسٹکس پیدا نہ ہونے پائیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جب کوئی کیریکٹرز بتا رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ کوئی کہانی سنا دے گا بس، جیسے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں اور ہم اپنی ذات کے اندر سوچیں، اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ ہمارے اندر کہاں کہاں پہ یہ والی خرابی موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے ایک کہانی پڑھی کہ ہاں اس نے اس کو جو ہے وہ اس وقت پہ یہ پرابلم ہو گیا، اچھا ہم ذرا اپنے اوپر تو ریفلیکٹ کر لیں، ہم کہاں کہاں کون کون سی چیزوں کے اوپر اس طریقے سے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی بھی بات ہمارے خلاف ہوتی ہے، یا کوئی بھی ایسی بات یعنی ہم سے کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی ایسی بات جو ہم نے پہلے سے ہمارا بلیف سسٹم سے جو الگ ہوتی ہے، ہم فوری طور پہ اس طرح سے اس کا انکار کرنے والے بن جاتے ہیں بغیر کوئی سوچے سمجھے، بغیر کوئی اس کے اوپر کوئی دلیل مانگے۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ تکبر کا پرابلم ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، میری تو کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، یعنی میں نے جو سوچا ہوا ہے، جو میرا علم ہے اس سے پہلے، وہ جو ہے وہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یعنی جو میرا پریویس علم ہے وہ بالکل کل ہے۔ تو یہ جو ہم انسانوں کا یہ بہت بڑا ایک خاص طور پہ جو علم کے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کے اوپر تو ہمیں کہنا چاہیے سب سے زیادہ جو شیطان کا وار ہے نا وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ لٹرلی میں نے اتنی اس طرح کی کہانیاں کیا لوگوں کے واقعات اس طریقے کے سنے کہ خوف آتا ہے اس چیز سے بھی، یعنی علم کے سفر کے اوپر چلنے میں بھی، اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ بار بار خود بھی میں اللہ سے دعا بہت زیادہ مانگتی ہوں، آپ سب بھی یقیناً اس دعاؤں میں شامل رہیں کہ اللہ سے ہر لمحے ہدایت کی دعا مانگنی ہے، اور اللہ نافع علم عطا کرے، ایسا علم عطا کرے کہ جو تکبر میں مبتلا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ علم کا جو تکبر ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور ایک اور علم کا تکبر، اور دوسرا جو ابلیس کا ہوا تھا وہ عبادت کا تکبر تھا، کہ میں تو اتنا بڑا اتنا زبردست یعنی اللہ کی عبادت گزار بندہ ہوں، تو مجھے کیسے کوئی نیچے کر سکتا ہے، میں کیسے نیچے گر سکتا ہوں۔ تو یعنی اس کو کتنا پرابلم اس چیز سے بھی ہوا تھا۔ تو یعنی عبادت کا تکبر اور علم کا تکبر یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شیطان جس کے اندر مبتلا تھا، ابلیس جس میں مبتلا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن بہرحال یہ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو تھوڑے بھی دین کے اوپر ہم لوگ ذرا کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا چلنے کی، تو اس میں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں۔ تو اللہ سے بہت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ اتنی خطرناک چیز ہے واقعی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یعنی تکبر کرنے والا جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ تو اتنی خطرناک یہ چیز ہے کہ اتنی بری سمجھی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ تکبر تو بس اللہ کی چادر ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کی عظمت، یہ عظمت ہے اصل انائے کبرا جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ تو اللہ کے لیے ہے، کل کی کل انائے کبرا اللہ کے لیے ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اس کے بندے ہیں۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے آگے کسی بھی طرح سے بڑا رکھے۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور چیز ہو سکتا ہے آپ سب کے لیے فائدہ مند ہو، میں جب بھی بتاتی ہوں تو میں خود اصل میں سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے ریمائنڈر دے رہی ہوتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے، ایک باریک سا فرق ہوتا ہے، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے انکساری کا۔ انکساری کس چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی جب اللہ کے آگے، یعنی اللہ کو جب خالق مان لیا جاتا ہے نا تو بندے کے اندر انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن انکساری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان بندوں کے آگے انکسار ہو جائے، یعنی انسان بندوں کے آگے انکسار تو نہیں کہنا چاہیے، اس کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے ذلیل ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو وہ نیچا، یعنی بالکل ہی جھکا جا رہا ہے، اپنے آپ کو غلط، اپنے آپ کو برا دکھا رہا ہے، اور اپنے آپ کو جیسے میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میں تو بہت ہی، یعنی سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم ہمبل بن رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک
اصل میں کیا کہنا چاہیے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی میں کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی ہے بہت بڑی، کہ انسان بہرحال جو انسان کی حقیقت ہے نا، یہ انسان تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے کہا تھا کہ سجدہ کرو. تو یعنی یہ اتنی بڑی اللہ نے اسٹیٹس جب دے دیا ہے انسان کو، تو پھر ہم میں سے یعنی ہم یہ سمجھیں، ہم جب اپنا کوئی اسٹیٹس پہچان لے کہ اللہ نے مجھے اتنا گرینڈ بنایا ہے، اتنا زبردست بنایا ہے کہ جس کے اوپر فخر کیا اللہ نے، تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے کمتر سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہم کمتر بھی نہیں سمجھنا ہے، لیکن تکبر میں بھی مبتلا نہیں ہونا ہے. یعنی وہ انکساری ایک بیلنس کے اندر ہونی ضروری ہے، اور اصل میں ہمارا دین ہمیں سکھا ہی رہا ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر بیلنس سکھاتا ہے. یہ نہیں کہ ہم بالکل ہی نیچے جھکے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے. ڈیگریڈ کرنا انکساری نہیں ہے ایکچولی. آپ کی اپنی ایک یعنی آپ کی پرسنالٹی کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، نہیں آپ اس کو کانفیڈنس کا لفظ زیادہ استعمال کر لیں، کہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ واقعی کوئی دیکھے تو آپ کو مطلب یہ نہیں سمجھے کہ اس کو تو بالکل ہی آرام سے دبا دیا جائے گا. اور بہرحال دوسری چیز ایک اور ہے جو ہمیں ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں بندوں کے آگے ذلیل ہونے سے اپنی پناہ میں رکھنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بس یعنی اللہ کے آگے انکسار ہونا، اللہ کے آگے جھکے رہنا، یہ بہت ڈفرنٹ بات ہوتی ہے. لیکن اللہ کے بندوں کے آگے ذلیل ہو جانا یہ بہت ہی تکلیف دہ قسم کا عنصر ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ یہ کب ہم اس سے اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں، جب ہمارے اندر اپنی ذات کے اوپر ایک کانفیڈنس ہو. اور اس کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی ڈوز جو اللہ تعالیٰ میں دے رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اتنی گرینڈ مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، جسے تمام کا تمام علم اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا. تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھ سکتے ہیں؟ ہم یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی وہ مخلوق ہیں جس پہ اللہ فخر کرتا ہے. تو یہ ایک فخر ہے، یہ ایک یعنی فخر تو ہے لیکن تکبر نہیں ہے اس کے اوپر. وہ تکبر نہیں ہے جو ابلیس نے کیا تھا. لیکن بہرحال یہی ہے کہ بڑی باریک سی ایک لائن ہے، اس لائن کو بس کراس نہیں کرنا کہ ہم جو ہے اس فخر سے لے کے جو ہے وہ تکبر کے اندر کہیں پہ بھی شامل ہو جائیں. اچھا جی، آگے ہم اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا آدم سے کہ رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے خوب مزے سے، حَيْثُ شِئْتُمَا جو کچھ بھی چاہو، یعنی خوب کھل کے کھاؤ جو کچھ بھی چاہو. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی ایک سین تھا جب اللہ تعالیٰ نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق بھی نہیں کیا ہے، صرف اعلان کیا ہے اس تخلیق کا کہ میں بنانے والا ہوں زمین کے لیے ایک خلیفہ. پوائنٹ نوٹ کرنے کا کیا ہے کہ شروع میں ہی اللہ کا اعلان کیا تھا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کے بعد اللہ نے وہیں پہ اسی عرش کے سائے کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ہیں، اور نام سکھانے کے بعد یقیناً اس میں روح بھی پھونک دی گئی ہے، اور پھر تمام فرشتوں سے کہا گیا ہے کہ اب سجدہ کرو، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا. اب یہ تیسرا سین جو ہے اس میں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے. تو یہاں تو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کو بھیجا کہاں جانا تھا؟ زمین کے اوپر بھیجا جانا تھا، لیکن ان کو جنت میں بھیج دیا گیا. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا. تو میں یہی ابھی ہم کیا بات کر رہے تھے کہ سوال ضرور اٹھائیں گے انشاءاللہ، تاکہ اللہ سے ہم اور قرآن سے ہی ہم اس کے جواب حاصل کریں. تو اب اصل میں ہو کیا رہا ہے، کس طریقے سے اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ جب ہم سوال کریں گے تو جواب اس کا ہم ظاہر ہے کسی میں صحیح تلاش کرتے ہیں، اور جواب اس کا سمپل سا یہ ہے کہ اللہ نے ایک ٹرائل کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر کچھ عرصے کے لیے رکھ دیا تھا. اور وہ کیا ٹرائل تھا؟ ایک ٹرائل ہوتا ہے نا کہ ابھی دنیا کے اندر جانا ہے اور اتنا بڑا ایک ٹیسٹ ہونا ہے دنیا کے اندر جا کے آدم علیہ السلام اور پوری نسل کا. لیکن اس سے پہلے ابلیس کا کیا کریکٹر ہے وہ پوری طرح کھل کے سامنے آ جانا بہت ضروری تھا. یعنی وہ جو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام نے صرف ایک گلمس کیا دیکھا کہ سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اور وہ سامنے ہی یقیناً وہ کانورسیشن بھی پوری ہوئی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس چیز نے تمہیں روکا. یہ آگے کی آیتوں کے اندر آئے گا جو واقعات آتی ہیں دوسری صورتوں کے اندر. آدم اور ابلیس کہا کہ کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روک لیا؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے تو آگ سے بنایا، انا خیر منہ، میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں، اور مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا. یعنی یہ ساری بس اتنی کنورسیشن حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی دیکھی ہوگی ابلیس کی. لیکن پھر بھی کچھ تو سمجھ آیا ہوا کہ یہ تو واقعی. اور پھر اس کے بعد وہ چیلنج کہ وہ کہتا ہے مجھے اتنی مہلت دے دینا، بس میں ان کی ایک ایک پوری نسل کی بیخ کو نہیں کر دوں گا، میں پوری نسل کو ادھیڑ دوں گا، پوری نسل کو میں گمراہ کر دوں گا. تو یعنی یہ کچھ کانورسیشن دیکھی ہوگی، لیکن اس کا پریکٹیکل ایک جو ہوتا ہے نا کہ جانے سے پہلے اس جگہ اصل میدان میں جانے سے پہلے ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کروانا بہت ضروری تھا. تو اس ڈیمونسٹریشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
کچھ عرصے کے لیے جنت میں رکھ دیا. اور ایک اور وجہ بھی اس کی ہم مطلب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا جو کام ہوتا ہے نا, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحکیم ہے, الحکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کاموں کی جو حکمتیں ہیں ہم گنتے چلے جائیں وہ حکمتیں ختم نہیں ہوں گی. تو ایک اور حکمت ہمارے سامنے اور کیا آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نظارہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی کروا دیا. اور کیوں کروا دیا؟ تاکہ ان کے لاشعور کے اندر وہ احساس اس خوبصورتی کا مکمل طور پہ رچ بس جائے, اور ایسا رچ بس جائے کہ انسان, اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب ہم بات کر رہے ہیں, اور آدم علیہ السلام کے مطلب کیا ہے کہ پوری اسپیشی کے اندر اس جگہ پہ واپس آنے کی جو چاہ ہے, جو کہنا چاہیے جو اشتہا ہے, وہ اتنی شدید ہو کہ وہ ہر چیز کے اندر وہ جنت کی خوبصورتی تلاش کرتا رہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا, جو ہم پچھلے بھی ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے انسانوں کے استھیٹکس کی, کہ کتنی مطلب اللہ تعالیٰ نے جو استھیٹکس انسان کے اندر رکھ دی ہے نا, کہ وہ خوبصورتی کو اتنا اپریشیٹ کرتا ہے, اتنا انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اور وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو وہ ایکسپیرینس کروا دیا گیا ہے کہ جنت میں کیا خوبصورتیاں ہوں گی. لیکن بہرحال وہ اس کے لاشعور میں موجود ہے, وہ اس کے شعور کے پردے کے اوپر ابھی نہیں ہے جب تک ہم دنیا کے اندر ہیں. تو لیکن جو چیز لاشعور میں ہوتی ہے نا, وہ بھی کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر اس کو جو ہے ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر ایک خواہش مستقل, ایک آگ سی جیسے جلا کے رکھتی ہیں, ایک جذبہ سا ایک رکھتی ہیں کہ مجھے خوب ہے جستجو خوب سے خوب تر کہاں, ایک علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ کیسے بہتر سے بہتر کی تلاش میں اس کو جو ہے وہ مبتلا رکھتی ہیں. لیکن ظاہر ہے دنیا کیونکہ ناقص ہے, دنیا تو کے اندر وہ اتنی کمپلیٹ خوبصورتی اسے مل نہیں سکتی, تو وہ ایک سے ایک چیزیں جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے, لیکن اس کو بہرحال وہ الٹیمیٹ خوبصورتی بلا جنت میں جا کے ملنی ہے. تو بہرحال وہ چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایکسپیرینس کروانے کے لیے کچھ عرصے جنت کے اندر رکھ دیا. اچھا جی, آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ اور ساتھ میں صرف ایک اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک اور لیسن ہم لے سکتے ہیں اس میں سے, کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہتا ہے اسکن انت وزوجک, رہو تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر. اسکن لٹرلی مسکنت بنانا, گھر بنانا, رہن سہن اپنا آباد کرنا اور اسٹیشن کرنا اپنے آپ کو, اپنی جگہ بنا لینا, اس چیز کو اسکن کہا جاتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ مخاطب کس کو کر رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو, اور کہہ رہا ہے تم اور تمہاری بیوی دونوں رہو اس جگہ پہ. اس کا ایک اور مطلب کیا سمجھ آ گیا کہ جو آدم علیہ السلام سے جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کے جو کہتے ہیں نا جو ڈویژن کی ہے کاموں کی, ان ڈویژنز کے اندر مرد کو ذمہ دار بنا دیا عورتوں کے گھر بار کرنے کے. یعنی جو گھر کا بندوبست کرنا ہے وہ مرد کو کرنا ہے. ایکچولی پہلے انسان کو یہ کہہ دیا گیا تو رہو تم اور تمہاری بیوی, یعنی اسکن تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور کھاؤ جو کچھ بھی چاہو وہاں پہ خوب مزے سے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اور نہ جانا اس ایک درخت کے قریب, اگر بس ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے. ہم یہ سوچیں جنت کتنا بڑا گارڈن ہوگا, کتنے درخت ہوں گے اس میں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. اس ظاہر جنت سے تو تصوری گارڈن کا آتا ہے نا, تو اس میں تو درخت ہی درخت ہوں گے. ان تمام کے تمام درختوں میں ایک درخت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ بس اس درخت کے پاس نہیں جانا, یہ تمہارا ٹیسٹ ہے, یہ تمہارا امتحان ہے. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے کہ جو امتحان اب دنیا کے اندر ہونے والے ہیں, ان امتحانوں کے اندر کیا کیا چیلنجز جو ہے وہ پیش آ سکتے ہیں. تو یہ ڈیمونسٹریشن اسی لیے کروائی جا رہی ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے تمہارا سمپل سا, کہ اس درخت کے پاس تمہیں نہیں جانا, اور اگر تم گئے تو پھر ظالموں میں سے شامل ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, پس لٹرلی زلزلہ کا ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں نا, ہل جانا, قدم لڑکھڑا دینا, اور مطلب بالکل اسٹیشن نہیں رہنا, تو یعنی بھٹکا دینا. تو یہی ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے بھٹکا دیا ان دونوں کو. ہما کا ورڈ آ رہا ہے یہاں پہ ہر جگہ پہ, تو یعنی ان دونوں کو بھٹکا دیا اس سے, یعنی کس سے؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, اور نکلوا دیا ان کو اس اسٹیٹ سے جس میں وہ تھے. یعنی کس اسٹیٹ میں تھے؟ جنت کے اندر جس اسٹیٹ میں بھی تھے, لباس بھی موجود تھا, کھانا پینا بھی موجود تھا, کوئی دھوپ نہیں تھی, کوئی گرمی نہیں تھی, کوئی تکلیف نہیں تھی. اس پوری اسٹیٹ سے کیا کیا شیطان نے؟ ان دونوں کو نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تو ہم نے کہا کہ اتر جاؤ, اہبطوا, یہاں سے اتر جاؤ, اور تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے, تھوڑی دیر ٹھہرنے کی جگہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور استعمال کی چیزیں بھی ہیں, یعنی یہاں پہ تمہارے استعمال کیا کا جو کچھ بھی تمہیں چاہیے وہ بھی تمہیں یہاں پہ ملے گا, اور مستقر ہے, تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی تمہارے لیے جگہ ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اب اچھا
اس کے اندر کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ جب شیطان نے ان کو بھٹکا دیا تو اللہ نے ناراض ہو کے انسان کو جو ہے وہ زمین پہ اتار دیا، یعنی اللہ نے غصے میں اتار دیا لٹرلی. اور یہ کانسیپٹ اتنا کہاں سے آیا ہے اس کو بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایکچولی کرسچنس کا کانسیپٹ ہے. وہ لوگ کہتے ہی ہیں فالن، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں آدم علیہ السلام جنت سے اتار دیے گئے، گرا دیے گئے زمین کے اوپر اپنے گناہ کے بدلے میں، یعنی وہ گناہ کا بار لے کے زمین کے اندر آئے ہیں. لیکن قرآن جو ہمیں کنسپشن دیتا ہے بالکل کلیئر ہے، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں آگے ہی. بلکہ یہ یہاں پہ اتنا شاید اس طریقے سے یہ والی بات نہیں آئی، لیکن اور دوسری جگہ پہ جہاں پہ آدم اور ابلیس کے واقعات آئیں گے وہاں بالکل کلیئر آ جاتا ہے. بلکہ یہاں پہ آگے آ ہی رہا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بس آدم نے سیکھے اپنے رب سے کچھ کلمات اور پھر پلٹ آیا اس کی طرف، یعنی فتاب علیہ، پس اس کی طرف پلٹ آیا. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ تو بار بار معاف پلٹنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب جس اسٹیٹ میں بھی وہ تھے وہ اس میں سے ان کو نکلوا دیا. وہ جنت بھی ہے، وہ لباس بھی تھا، اور وہ جو کچھ بھی جنت کی آسائشیں تھیں ان سب سے نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس وقت پہ کیا کہا کہ اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہے. ایک اور چیز جو اس میں کہ بعض کے دشمن جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ 3 اس وقت اسپیشیز وہاں پہ موجود تھی، مرد، عورت اور ابلیس. یعنی یہ تینوں اب دنیا کے اندر یہ تینوں کی نسلیں چلیں گی نا. مرد بھی ہوں گے، پوری عورت کی بھی پوری ایک نسل ہوگی، عورتوں کی بھی پوری مطلب اسپیشی ہوگی، اور ابلیس کی بھی پوری ایک نسل چل رہی ہے. تو یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مرد عورت کی دشمن ہوگی، عورت مرد کے دشمن ہوں گے، ابلیس ان دونوں کا دشمن ہوگا. اور یہ چیز ہمیں بالکل اچھی طرح سے یہ سمجھ لینی ہے کہ واقعی آج کے دور میں ہمیں جو جتنا کانفلکٹ نظر آتا ہے مردوں اور عورتوں کے اندر، شاید زندگی میں کبھی، دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا کانفلکٹ نہیں ہوا جتنا آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو بہر اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ ان تینوں کو اتار کے یہ کہا گیا تھا. لیکن اس کے بعد اب ہوا کیا ہے؟ ابھی یہ جنت کے اندر ہی ہوا ہے، یہ کوئی زمین کے پر جانے کے بعد ہو سکتا ہے کیسا ہوا. بحال یہاں پہ اس جگہ پہ ایٹلیسٹ یہ والی چیز کلیئر نہیں ہے، لیکن بحال باقی جگہوں پہ باقاعدہ ان دعا کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ کیا دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، اور وہ دونوں نے یہ دعا پڑھی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پہ معاف کر دیا. تو اور یہاں پہ کہہ ہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف پلٹ آیا، اور وہ بار بار معاف کرنے والا اور بار بار پلٹنے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور پھر اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتر جاؤ اس میں سے سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر جب بھی کبھی میری طرف سے کوئی بھی ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایہ، پھر جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی رنج کا مقام ہوگا. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، لیکن بس اس آیت کے اوپر انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں. آدم ابلیس کا بھی قصہ ختم ہو جائے گا. 2-3 باتیں اس کے اندر ہیں جو کہ بہت اہم ہے ڈسکس کرنی اور شیئر کرنی مجھے. کہ ایک تو پہلی بات کیا آ گئی، ہم نے کیا بات کی تھی کہ ایک علم تو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا نا، جو اشیاء کا علم تھا، جو انسانوں کی پوری جو نسل آنے والی ہے زندگی دنیا کے اندر، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا. اب جب زمین کے اوپر اتارا جا رہا ہے تو اب ایک اور ہم اس کو اس تناظر کے اندر دیکھیں کہ کتنا ڈیوسٹیٹنگ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ ان کو زمین سے اتر کے اب، یعنی کوئی بھی ہم میں سے سوچے کہ انتہائی خوبصورت جگہ پہ کسی ویلی کے اندر رہ رہے ہیں اور وہاں سے کوئی کہے کہ نہیں جاؤ بھائی جا کے اپنے کاموں کے اوپر لگ جاؤ. ہم میں سے کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ ویکیشنز گزارنے کے لیے کسی بڑی خوبصورت سی جگہ پہ جاتا ہے تو کتنا دل چاہتا ہے کہ بس یہاں سے واپس ہی کبھی نہ آئے، بس یہیں پہ ایسے ہی فراغت کے عالم کے اندر ہم اسی طریقے سے مطلب انجوائے کرتے رہیں اس پوری سینز کو اور پورے اس ماحول کو. تو یعنی کوئی بھی ہم میں سے اس اتنی افراتفری کے عالم میں جو زندگی ہماری گزر رہی ہوتی ہے اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں واپس آنا چاہتا، بلکہ چلیں ویلیز کو چھوڑ دیں، ویکیشنز کو چھوڑ دیں. ایک سمپل حج کا ہی ایک مثال لے لیں. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کون ہوتا ہے جو یہ نہیں ہوتا کہ دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم واپس اپنی زندگی کے اندر پھر واپس آئے، دل چاہتا ہے وہیں پہ اسی حالت کے اندر ہم جو ہے وہ مستقل رہیں. تو یعنی یہ جو جنت سے جس وقت پہ نکالے جا رہے ہوں گے تو اس وقت پہ کیا کیفیت ہوگی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی، کہ کتنا یعنی خوف کی ایک کیفیت. خوف کس لیے ہوتا ہے کہ مستقبل کا اب آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور حزن کی کیفیت کہ کاش ہم سے یہ نہ ہوا ہوتا، کاش یعنی وہ جو اپنا جو ایک گناہ جو سرزد ہو گیا ہے، جو غلطی ہو گئی
ہوئی ہے جس طریقے سے، ظاہر ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو ان کو معاف کر دیا، لیکن ایک جو احساس ہے کہ یہ نہیں کرتے تو شاید ہم جنت میں مل جاتے، کیونکہ اصل میں آگے کی ہمیں واقعات جب ہم ابلیس اور آدم علیہ السلام کے پڑھیں گے دوسری صورتوں کے اندر، تو یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس نے یہی تو کہا تھا کہ اگر تم یہاں پہ مجھے یعنی کہ اگر تم اس درخت کا کھا لو گے پھل تو تمہیں تو یہاں کی پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے گی، پھر تمہیں نکالے ہی نہیں جائے گا، اسی لیے تو اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ کہیں تم یہاں پہ نہ رہ جاؤ، کیونکہ بہرحال ان کو آدم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ انہیں تو یہاں سے اب زمین کے اوپر جانا ہے۔ تو یہ جو چیز اس طریقے سے آ کے اس نے جو ہے وہ جب کہا کہ تمہیں تو یہاں پہ ہمیشہ ہمیشگی کی زندگی ملے گی جنت کے اندر، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تو جنت سے نکلنے کا احساس اتنا رنجیدہ کر دینے والا تھا۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ کیور اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سے اب جب بھی کوئی بھی ہدایت آئے گی اس کو تم جب اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے، اس کی تم اتباع کرو گے، اس کی پیروی کرو گے، تو پھر تمہارے لیے کوئی مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ تمہیں کوئی پیچھے کا غم کرنے کی ضرورت ہے۔ تم بالآخر الٹیمیٹلی تمہارا جو ریٹرن ہوگا، جو تمہاری واپسی ہوگی، وہ یہیں اسی جنت کے اندر اسی مقام پر میرے سامنے ہو جائے گی۔ لیکن کب؟ جب تم اس ہدایت کی پیروی کرنے والے ہوگے۔ یعنی یہ دوسرا علم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا، یعنی یہ جو اختیار دیا گیا اس کے ساتھ دو قسم کے علوم اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے، ایک دنیا کا علم، میٹر کا علم، مٹیریل کا علم، جس کو ہم آج کی زبان میں سمپل زبان میں سائنس کا علم کہتے ہیں۔ یعنی اب بس ظاہر اس وقت ہم سائنس کو تو کوئی نہیں، نہ سائنس کوئی جانتے تھے آدم علیہ السلام، نہ کوئی یونیورس کے کوئی اتنے علوم سے واقف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال وہ چیزیں جو ہے ان کے کہتے ہیں نا ڈیسٹنی میں، ان کے اندر میں یہ ساری فطرت کے اندر یہ سارا علم رکھ دیا تھا۔ اور پھر دوسرا علم جو کہ وحی کا علم، جو کہ اب جب بھی جتنے بھی انسان اللہ تعالیٰ نیچے زمین کے اوپر بھیجے گا ان کی ہدایت کا سامان کرنے کے لیے، اور ہدایت کون سا؟ وہ زندگی کیسے گزارو گے تو پھر یہاں پہ جنت میں تمہاری واپسی ہونی ہے۔ یہ علم اصل میں جو ہے اللہ تعالیٰ اب مستقل بھیجتا رہے گا، مستقل یہ ہدایت آتی رہے گی، اور اللہ کی طرف سے کیا ہے کہ اگر اس پہ عمل کرو گے تو خوف اور رنج کا مقام نہیں ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت تشنیگی رہ گئی، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل چاہتا ہے کہ بس ذہن میں آتی رہتی ہیں، لیکن بس وہ ٹائم کی محدود ہونے کی وجہ سے زیادہ اس پہ ہم بہت بات نہیں رکھیں گے۔ لیکن بہرحال اب آپ سب بھی انشاءاللہ کوشش کریے گا ضرور کہ آدم اور ابلیس کو اور مختلف اینگل سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ویسے ہم انشاءاللہ اب قرآن کی ابتدا کی ہے تو ہم پڑھتے چلے جائیں گے، اور میں اپنی رمضان کے بعد بھی اپنی انشاءاللہ کوشش کروں گی ویڈیوز ریکارڈ کرتی رہوں، اور بھی آپ کو بہت سے سورسز مل جائیں گے جہاں آدم اور ابلیس کے واقعات ملتے ہیں۔ قرآن کے اندر ہی وہ 7 جگہ کو کھول کے پڑھ لیں، ایک ساتھ پورے واقعات آ جائیں گے۔ جیسے ابھی میرے اتنا ٹائم نہیں تھا، ورنہ میں پورا ایک سیکوینس کے ساتھ سارے ملا کے جو ہمیں ایک واقعہ پتہ چلتا ہے آدم اور ابلیس کے، وہ سارا میں ضرور سناتی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ وقت کی کمی کی وجہ سے صرف سورہ بقرہ میں جو پرسپیکٹیو آیا ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم نے بس اس پر ڈسکس کیا ہے، اور ابھی بھی بہت سے پہلو ایسے رہ گئے جو کہ میرے ذہن میں تھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی انشاءاللہ آگے جب بھی موقع آئے گا، جب بھی یہ واقعہ آئے گا، کوئی اور باتیں ہوں گی تو ہم ضرور شیئر کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب